اظہار خیال کریں. کبیر احمد محمد شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ السلام صاحب. اسٹیج پر تشریف فرما محترم سردار اختر جان مینگل صاحب، محمود خان چکری صاحب، اکابرین اور اس ہال میں موجود مختلف پولیٹیکل پارٹی کے دوستوں، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں سردار صاحب کا اور سردار صاحب کی پارٹی کا مشکور ہوں کہ آج کا جو پروگرام، آج کا جو سردار عطاء اللہ خان مینگل صاحب کی یاد میں یہ تعزیتی ریفرنس رکھا گیا، اس میں اس پارٹی کو انوائٹ کیا گیا. اور میں یہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج اس عظیم انسان کے یاد میں مجھے بھی کچھ بات کرنے کا موقع ملا. سردار عطاء اللہ خان مینگل ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے، اور سردار عطاء اللہ خان مینگل نے نوجوانی سے لے کے پیرا زری تک اپنی تمام زندگی محفوظ مظلوم قوموں کے حقوق کی جدوجہد، بلوچستان میں بلوچ پشتون حق کی حکمرانی، اور سب سے بڑی بات کہ سردار عطاء اللہ خان مینگل جو نظریہ، جو فکر جو انہوں نے نوجوانی میں شروع کیا، آخری دن تک اس میں ایک سیکنڈ تک بھی اپنے اس فکر و فلسفہ سے چینج نہیں ہوئے، بدل نہیں گئے. حالانکہ دور آمریت میں ان کے اعصاب کو کمزور کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی. ان کو عقوبت خانوں میں، جیلوں میں اور ملک بدری حوالے سے ان سب سے ہٹ کر ان کے لخت جگر اسد مینگل کو جبری گمشدہ اور شہید کرنا صرف یہ تھا کہ سردار صاحب کے اعصاب کو کمزور کیا جائے. لیکن میں اس مرد حق کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ان سب کے باوجود بھی اپنے راستے سے ہٹے نہیں، اور بلکہ للکارا ان عاملوں کو، اور ایک زوردار توانا آواز کی صورت میں انہوں نے للکارا. اور میں یقیناً آج بلوچستان میں جو ایک پولیٹیکل ویژن یا ایک سیاسی سوچ یا سیاسی فکر اپنے حقوق کی جدوجہد کے حوالے سے اپنی سرزمین پہ کی حاکمیت کے حوالے سے اپنی سائل و وسائل کو ایک اپنا سمجھ کے ان پہ کی خود مختاری کے حوالے سے اگر یہ نوجوانوں میں اور ہم سب ان کے شاگرد رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچستان کے 4 مینار تھے، جس میں سردار عطاء اللہ خان مینگل، میر روز بخش بزنجو، نواب اکبر خان بگٹی اور نواب خیر بخش مری. اور یقیناً میں یہاں پہ اگر محکوم اور مظلوم قوموں کی اس جدوجہد میں خان شہید عبدالصمد خان کا نام نہ لے لوں یا ان کے رفقا کا نہ لے لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. آج جب ایک قائدین نے یا کابرین نے
جب بلوچستان کے محکوم اور مظلوم لوگوں کے حقوق کے لیے جو توانا آواز تھا، وہ نہ صرف بلوچستان، یہ آواز پاکستان یا اس سے باہر پورے دنیا میں جو دوست تھے انہوں نے بھی سنا اور سمجھا، جو دشمن تھے وہ بھی سنا اور سمجھا، جو عامی تھے انہوں نے بھی اس کو سنا، اور جو مخالف تھے انہوں نے بھی سنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چار مینار کی بلوچ کے ایشو کو اجاگر کرنا ان کا اہم کردار رہا۔ میں نیشنل پارٹی کی طرف سے اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سردار عطا اللہ خان مینگل کی اس جد و جہد کو، اس قربانی کو، جو محکوم مظلوم عوام کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزارا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صرف خراج عقیدت لفظ کافی نہیں، ان اکابرین کا جو میں ذکر کر چکا ہوں آج وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کا فکر آج وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کا فکر اور فلسفہ اور ان کا جہد اور کوشش، اگر ہم خراج عقیدت صرف آگے چل کے ان کی اس پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں، ہم ان کے اس مظلوم اور محکوم اقوام کی حقوق کی جدوجہد میں ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روحوں کا تسکین ہوگا، ارواح کا تسکین ہوگا۔ اور یہاں پہ اس حوالے سے سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب خیر بخش مری، اکبر خان بگٹی صاحب اور نواب خیر بخش مری صاحب، میر غوث بخش بزیجو صاحب، خان شہید صمد خان اچکزی صاحب، ان کی اکابرین، اور سندھی قوم پرست ہمارے جو پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، ہماری پختونخوا میں جو نیا نیشنل پارٹی بنا، اس میں ان سب کا یہ اس کے بانی تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کی بدبختی ہے کہ انہوں نے نیشنل پارٹی جیسے اس تحریک کو، اس پارٹی کو انہوں نے بائن کر کے اس پہ پابندی لگا کے اس ملک میں جمہوریت کی گلے کو گونڈا، اس ملک میں جمہوریت کو پلنے پھولنے نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو پونم تھا اس میں سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کا بہت بڑا کردار تھا، اور اب جو پی ڈی ایم بنا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب قیادت کر رہے ہیں 10 پارٹیوں کا، یہ سلسلہ 70 سال سے شروع ہے، لیکن اس کو بدبختی شومیہ قسمت کہ جو ہمارے اکابرین کا 70 سال سے یہ جدوجہد آج بھی وہی ایشوز، وہی مسائل جو ہم 50 سال سے جس سے گزر رہے تھے، آج بھی ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بھی بلوچ گم شدہ ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بلوچ گم ہیں، اور آج بھی بلوچ مائیں کوئٹہ کے ریڈ زون میں 45-50 دن تک اپنی بچوں کے ساتھ بلوچ فیملیز بیٹھے ہوئے اپنی گم شدہ افراد کے لیے روتے ہیں۔ آج بھی خواتین، بچے اپنے گھروں میں اپنے دروازے کو تکتے ہیں کہ کب ہمارا بھائی، کب بیٹا، کب شوہر اور کب باپ دروازے سے داخل ہوگا۔ اور آج بھی بلوچ نوجوانوں کو مسخ کر کے، لاشوں کو گولی مار کے آج بھی درجنوں کے حساب سے اب کچھ مہینے کے بعد پھینکا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ہم کہتے ہیں
کہ گوادر کی ڈیموگرافک چینج سے بچایا جائے. آج بھی گوادر کے سر پہ ڈیموگرافک چینج کا جو تلوار ہے وہ لٹک رہا ہے. اور ایک بدبختی ہے کہ آج بھی اسلام آباد کو بلوچ سائل اور وسائل سے کام ہے. اسلام آباد کو بلوچ سے کوئی غرض نہیں. آج جس مشکلات میں بلوچستان میں رہنے والے جس مشکلات سے اس ریاست میں گزارا کر رہے ہیں، شاید اس ملک کی دوسرے سابقہ فاٹا پختونخوا کا جو حصہ بنا، اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ حالات نہیں ہے جن حالات اور مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں. آج بھی بلوچستان کا سارا نظام یرغمال ہے. آج بھی بلوچستان کا پولیٹیکل نظام یرغمال ہے. آج بھی بلوچستان کے حقیقی جمہوری قوت یا حقیقی بلوچ کے وارث کو اسمبلیوں تک چھوڑا نہیں جاتا. راتوں رات پارٹیاں بنا کے اور ان لوگوں کو لا کے کہ ان کے سامنے جو بھی کاغذ لایا جاتا ہے بغیر پوچھے وہ سائن کرتا ہے. اور ہمارے وسائل کے حوالے سے یہ تو ہمارے اسٹیج پہ ہر سیمینار میں، ہر کانفرنس میں، سینٹ آف پاکستان میں ہر جگہ یہ بات کرتے رہے کہ دیکھیے سائندک میں 25 سال پہلے جو ایگریمنٹ ہوا اس میں بلوچستان کو 2% فیصلہ ہوا، جو کہ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ زکوٰۃ بھی، مولانا صاحب بیٹھی ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی 2.5% ہے. یعنی سائندک کا جو شیئر ہے وہ بلوچستان میں 2%. اور ابھی ریکارڈنگ کا بھی ایک ایسا سودا کیا گیا کہ اس کو کہا جی ان کیمرہ بریفنگ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم ڈیولپمنٹ کے بالکل خلاف نہیں، لیکن جب چیزوں کو چھپایا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بے ایمانی ہے. ابھی ریکارڈنگ کا سودا بھی اندرونی کیا گیا، چھپایا گیا، وہ ظاہر بھی نہیں کیا گیا. تو آج بھی ہم حقوق کے تحفظ اور بلوچستان منتظر ہے اپنی حقوق حاصل کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ہم چاہتے ہیں کہ پھلے پھولے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مضبوط ہو، لیکن یہاں پہ جو ہم رویے دیکھ رہے ہیں اور ان رویوں پہ شاید چلنا بہت مشکل ہوگا. میں نے ذکر کیا پی ڈی ایم بنایا گیا، ہم اس میں پی ڈی ایم کا حصہ ہے. سردار اختر جان مینگل صاحب کا پارٹی بھی حصہ ہے. میں آج اس سردار عطا اللہ خان مینگل کے آج تعزیتی ریفرنس کے پروگرام، اس تعزیتی ریفرنس میں ایک گزارش ضرور کہوں گا. جو ہماری حقیقی جمہوری قوتیں ہیں، ہم پی ڈی ایم کو بھی اس حوالے سے ہم نے پی ڈی ایم کا حصہ بنے کہ اس میں 4-6-26 نکات میں 4-6 ایسے نکات تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اگر اس ریاست کو ہم پلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا آج گزارش ہے ان جمہوری قوتوں سے کہ جب تک ہم جو ہمارا پی ڈی ایم کے پہلے 4 بیانیہ میں جو نقطے تھے، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی پیراڈائم کو شفٹ ہونا چاہیے. اگر یہ ملک سیکیورٹی اسٹیٹ کی طرح چلتا رہے اور یہ فلاحی ریاست نہ بنے تو شاید یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارا خیال نمبر 1 یہ ہے کہ اس ملک کی پیراڈائم کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف، ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے. دوسرا، میں اکثر و بیشتر ہم یہ بات کرتے رہے، ہم نے کہا کہ جو آئین پاکستان، جو دستور پاکستان
ہم بارہا کہتے رہے، اور یہ ایسی ریاست کی جس میں ہم جمہوری پارٹیاں لوگ گزارش کرتے رہے کہ جو دستور پاکستان ہے اس پہ عمل درآمد ہو، اور جو قانون ہے وہ سب کے لیے یکساں ہو۔ یہاں پہ تو قانون کی پہلی تشریح 3 جگہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے بیرسٹر صاحب اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ غریب کے لیے، زوراور کے لیے، پیسے والے کے لیے، ابھی تو تشریح 2 اور اس میں جمع ہو گیا کہ پاکستان کا اشرافیہ کے لیے بھی ایک اور قانون، اور اشرافیہ کے ساتھ جو دوست ہے ان کے لیے ایک اور قانون۔ ابھی تو پاکستان میں قانون کی تشریح 5 جگہوں پہ ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی ہے کہ جب تک پارلیمان کی سپرمیسی کو قبول نہیں کیا جاتا اور عدلیہ آزاد نہیں ہوگا تو یہ ہمارے مشکلات اسی طرح ہم اسی مشکلات میں چلتے رہیں گے۔ مجھے ان سب باتوں کی تقریروں کو ہم ہر جگہ یہ پوائنٹ رکھتے گئے، لیکن میں بی بی سی کے ایک نمائندے کا 2 دن 4 دن پہلے ایک لکھا ہوا تحریر پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب سے گزارش کیا کہ سردار صاحب میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ 2021 کا انہوں نے تاریخ بھی کچھ دیا تھا، تو سردار صاحب نے کہا کہ میں بالکل انٹرویو نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں پھر ان کے خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا سردار صاحب آپ کیوں مجھے انٹرویو نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں ان گنگوں، بہروں اور اندھوں کے سامنے کیوں اپنا وقت ضائع کروں، جبکہ اس ریاست کے جو چلانے والے، اس ریاست کے طاقتور اشرافیہ وہ گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، تو میں اپنا ان کے سامنے کیوں چلاؤں لفظ ان کا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو انٹرویو دوں گا تو میں جن کو بول رہا ہوں وہ بیڑوں کے سامنے بین بجانے کے مترادف ہوگا۔ تو آج سردار صاحب کے ہر جو الفاظ تھے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے، لیکن جو یہ ان کی بات تھا اس پہ اکثر ہم سوچتے تھے، لیکن جب مجھے سردار صاحب کے حوالے سے یہ بی بی سی کا تحریر ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم نے بہت مشورے دیے۔ خصوصاً محمود خان اچکزئی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہر اسٹیج پہ۔ پونم کا مجھے ان کے جلسے یاد ہے، پی ڈی ایم میں ہم اکٹھے رہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس ریاست کو مشورے دیے کہ اگر اس کو چلانا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ سمجھنے والے نہیں، یہ سردار عطا اللہ خان صاحب والی بات ہے۔ ہم نے بارہا کہا کہ یہاں پہ جو قومیتیں آباد ہیں، جس میں بلوچ ہے، جس میں سندھی ہے، جس میں پشتون ہے، جس میں پنجابی ہے، جس میں سرائکی ہے، آپ ان کی حیثیت کو تسلیم کریں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو بھی بلوچ اپنی سرزمین پہ آباد ہے، جو بھی اس کی وسائل ہے، پشتون اپنی سرزمین پہ اس کی جو وسائل ہے، اور سندھی جو اقوام کے وسائل ہے، اور یہاں پہ پنجابی کو ان کا بھی نصیب ہو، لیکن یہاں پہ صرف ان وسائلوں پہ بات کیا گیا کہ جی اس کو وفاق کے تابع کیا جائے۔ سائلوں کو، بلوچ سائل کو اسلام آباد کی تابع کرنے کے لیے ایک صدر پاکستان سے کاغذ نکالا گیا، جس کو بڑی کوششوں سے، جس میں ہم اپنے پی ڈی ایم میں شامل جو ہماری کمپاس پارٹیاں ہیں ان کی بھی بڑی ہمت ہے کہ اس کو ہم واپس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو میرا گزارش ہے کہ اگر یہاں پہ عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ پارلیمان میں اپنے نمائندے خود بھیجے، لسٹیں نہ بنے، راتوں رات پارٹیاں نہ بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کی بہت سے مسئلے حل ہوں گے۔ اور میں آخر میں
सरदार अताउल्लाह खान मेंगल और हमारे सारे उनकी रुफका, जिसमें हमारी पश्तून, जिसमें हमारी बलोच और हमारी सिंधी, मैं समझता हूं उनकी जो किरदार था वो ऐसा किरदार रहा कि शायद तारीख उनको कभी नहीं भूलेगा। मैं सरदार साहब आपको, आपकी पार्टी को और आज इस प्रोग्राम को तरतीब देने वाले मैं बीएनपी के दोस्तों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज सरदार अताउल्लाह खान मेंगल के हवाले से हमारे इल्म में और यकीनन हमारे इस सेमिनार में बैठे हुए दोस्तों और उनकी याद में चंद बातें करने का हमें भी मौका मिला। हम आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया मोहतरम कबीर मोहम्मद शहीद साहब।